نہیں میرے خیال سے اور ہمارے لیے سردی کا لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی، اس کا اثر تو ہر ایک پر ہو رہا ہے یقیناً. اس میں آپ نے آج اگر اخبارات میں رپورٹس دیکھی تو اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں ہیں، جو کہ اسلام آباد کے بڑے متمول سیکٹرز ہیں، فیٹ اور دیگر اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں وہاں بھی گیس نہیں آ رہی. مجھے تو یہ حیرانی ہو رہی ہے رضا رومی صاحب، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت جہاں پہ ڈپلومیٹس رہتے ہیں اور تمام مطلب کیپٹل ہے ہر جگہ کا، ایگزیکٹلی وی آئی پیز لوگ رہتے ہیں، اس شہر کا یہ حال ہے کہ گیس نہیں آ رہی، تو باقی پورے پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں، پھر تو ہم بات ہی نہ کریں اس بارے میں. یہ جو ہمارے شہر حکومت کے شہر وزیر ہیں عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور آپ کو پتہ ہے بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن لبے لباب اس کا یہ ہے، یعنی ون لائنر یہی ہے جو کہ ہماری ٹیگ لائن بھی چل رہی ہے کہ اب سردی جائے گی تو ہی گیس آئے گی. یعنی جب تک سردی ہے جو کہ مزید اگلے 2-2.5 مہینے رہنے والی، جنوری چل رہا ہے، ایٹ لیسٹ مارچ تک رہے گی سردی، تو کوئی حال نہیں ہے، گندے ہی رہنا پڑے گا. ٹھنڈے پانی سے نہانے کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ نمونیا لگ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نمونیا کتنا خطرناک ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کچھ پالیسیز ایسی رہی ہیں ہماری ماضی میں. یہ جو سی این جی کا پورا سلسلہ ملک میں چلا، آج سے 7-8 سال ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ پچھلے 10 سالوں میں سی این جی کی طرف گاڑیاں، پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ گئی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے تو آپ کو سمجھ آتی نا کہ سستی ہوتی ہے چلیے پیٹرول کی یا ڈیزل کی نسبت، تو عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. مگر یہ جو پرائیویٹ کارز کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، پہلے تو اس میں ایک مسئلہ ہوا، پھر ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی لانگ ٹرم. یہ 10-15 سال سے جو پلاننگ کا نہ ہونا، نئے ذخائر کی تلاش نہ کرنا، اور پچھلی گورنمنٹ میں جو 2-3 ایسے واقعات بھی ہوئے، ایک وہ ایل این جی کا پورا بزنس جو تھا، وہاں پہ حکومت امپورٹ کری تھی، $1 بلین کا ایک کانٹریکٹ تھا، وہ بھی روک دیا گیا سپریم کورٹ کی سو موٹو نوٹس کی وجہ سے. اور حسب ضرورت گیس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. میں اس پلیٹ فارم سے کہہ سکتی ہوں کہ شہر حکومت نے عوام کو ٹھنڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. نہیں دیکھیں، شہر حکومت نے چھوڑ دیا ہے، یقیناً آپ حکومت کو اس میں وہ جو ہے بری الزما نہیں قرار دے سکتے، وہ دے آر انچارج اور ان کی ذمہ داری ہے. مگر یہ صرف اس حکومت کی فالٹ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسے، یہ پچھلے 4-5 سال سے متواتر سردیاں یخ سے یخ ترین ہوتی جا رہی ہیں اور گرمیاں گرم سے گرم ترین ہوتی جا رہی ہیں، بیکاز ہم نے اپنی انرجی یا کی جو پالیسی ہے اس کو بالکل تباہ حال رکھا ہے. چلیے، یہ جو لوگ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری اور رضا کی گفتگو بالکل جاری ہے. اس سے پہلے کہ آپ لوگ دھڑا دھڑ فون اٹھائیں اور ہمیں فون کرنا شروع کر دیں اور بالکل کوئی سٹاپ کا بٹن نہ دبائیں، آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے، آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے، گیزر چل رہا ہے، گرم پانی ہے، روٹی پک رہی ہے، نہیں پک رہی تو ہمیں کال کرے، اور اگر پک رہی ہے تو پھر بھی کال کرے. چلے آپ لوگوں کو خوشی میں دیکھ کے میں ہی تھوڑا خوش محسوس کروں گی. جی رضا رومی صاحب، کمنگ بیک ٹو یو. 1100 ملین کیوبک فیٹ جو ہے اس کی ڈیلی شارٹ فال ہے، یعنی کہ کمی ہے. جو طلب اور جو ڈیمانڈ ہے گیس کی وہ کہیں زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. اور اب جو ہے بھی سپلائی، اس میں 2 چیزیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈسٹری جو ہے، صنعتی شعبہ جو ہے، اس کو گیس فراہم کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے. کیونکہ اگر آپ صنعتوں کو گیس روک دیں گے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ بند ہو جائیں گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور بے روزگاری ہوگی. اب بالکل ہی اس کام سے جائیں گے لوگ کہ جو اگر بے روزگاری بڑھتی ہے تو اور بھی ڈسکنٹینٹ بڑھتا ہے. دوسرا، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی سی این جی کھول دی جائے، اور سی این جی کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ سی این جی کو آپ بند کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سے برعکس ہے، انہوں نے وہاں پر شاید ابھی تک نہیں اجازت دی، وہاں بھی بہت پٹیشنز گئی ہیں، کیونکہ وہ وجہ یہ کہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے سستے ریسورس کی، اور سستا ریسورس جو ہے وہ کوئی ان لمیٹڈ تو ہوتا نہیں ہے. اس لیے اب اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آج جو یہ عباسی صاحب نے بھی کہا، آپ نے شہر وزیر کو کہا، ویسے وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور ان کی جو ہے، میں نے کیا ایسی بری بات کہہ دی؟ نہیں آپ نے تو وہ کمپیٹنٹ آدمی کا شہر نہیں ہوتا کر دیا نا آپ نے ہمارے عباسی صاحب پر. اچھا چلے جی.